بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 جگہ بسم اللہ کبھی مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ قرآن کریم اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دراگوں سے بچنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ایک فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کہاں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث میں ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذیشان کام کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے، لہذا ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حرام کام ہو، حرام بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرام ظنی ہوتا ہے، ایک حرام قطعی ہوتا ہے۔ قطعی کا مطلب کہ اس کو قرآن نے خود واضح طور پر حرام قرار دیا ہو، یا سود کا معاملہ ہے جیسا کہ چوری ہے، ان کی حرمت قطعی ہے، ان کا ثبوت حرام ہونے کا خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس طرح کہ اگر کوئی حرام اور قطعی کام کرے اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یا کسی نے جوا کھیلا اور معاذ اللہ شراب پینے سے پہلے اگر کسی شخص نے بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے لیے حکم کفر رکھا گیا ہے۔
اور فضول کاموں سے پہلے بھی بسم اللہ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور باقی جتنی بھی صورتیں اس کے بعد پڑھتے ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اور الحمد شریف سے پہلے ہر ذیشان کام، اس کے بعد ہم الحمد شریف میں ہم ہر ذیشان کام یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہر ذیشان کام کرتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم اس لیے بسم اللہ کی وضاحت کی، اور چونکہ اس میں وسوسہ شیطانی کی بھی تھی، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کہ ہر اچھے کام میں شیطان مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر جانب ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کہہ سکتے ہیں، بندے کے ذمے صرف اسباب کو اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جواب آپ کا کام ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجیے، آپ اسباب اختیار کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا ہے، تیری رضا اور تیری رحمت کے ہم امداد و مددگار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن سبزی ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ کی سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہیں، اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے کہ مولا اس کے لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت کا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں چلا جانے کے وہ سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے؟ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی ان اسباب کو اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔
لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرنا، تو تب ہم نے کہا آپ جوا کھیلو جا کر اللہ نے کب کہا تھا؟ کہ آپ شراب بیچو جا کر اللہ نے کب کہا تھا؟ آپ جھوٹ فریب مکر وغیرہ کرو، یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم ہاتھ روم سے ان کے اندر داخل کریں اور نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے ملتے ہیں وقت، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، کہ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ لوگ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی آپ گناہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کر دیں گے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن، کے حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔